اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد اللہم صل علی محمد آل محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیۃ اللہ فی الارضین قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔ ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد آل محمد۔ سب سے پہلے خداوند متعال کا انتہائی شکر بجا لاؤں گا، اس نے ہمیں اور آپ کو توفیق دی اس مبارک مہینے میں، جبکہ ہم لوگ ماہ مبارک رمضان سے انتہائی قریب ہیں۔ وقت کے امام کے نام پر جو جگہ تیار کرنے کا ہم نے ارادہ کیا ہے، ہم سب مل کر کوشش کر رہے ہیں۔ وہ مسجد کے جو امام کے نام پر بنی ہے، خداوند تعالیٰ نے اس کو دیکھنے کا شرف بھی نصیب کیا ہے، اس کے اندر بیٹھنے کی سعادت بھی دی ہے۔ انشاءاللہ خدا سے دعا گو ہیں کہ خدایا ہمیں ان امام کی امامت میں نماز پڑھنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ ان کے ظہور کے موقع پر کاش تحفے قبول ہو رہے ہوں، تو ہمیں یہ تحفہ ان کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت نصیب فرمائے انشاءاللہ۔ وقت کے امام کے حضور ایک بار پھر احترام کے لیے ان کے اجداد طاہرین اور رسول خدا کے حضور احترام کے لیے درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہ۔ ہر سال جب ہم یہاں پہ جمع ہوتے ہیں تو ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کچھ آپ کو یہ بتا سکیں کہ ایک سال میں کیا پیش آیا اور اگلے سال کے لیے ہمارا ارادہ کیا ہے۔ جو پروگرام ظاہر ہے کہ آپ اور ہم لے کے چلیں چند سالوں میں، آیا ہم اپنے ہدف کی طرف بڑھ رہے ہیں یا نہیں بڑھ رہے، کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، کس طریقے سے وقت گزر رہا ہے۔ پچھلے سال جب آپ یہاں پہ تشریف لائے تھے، ظاہر ہے کہ آپ میں سے کافی لوگ وہی ہیں جو پچھلے سال بھی آئے ہوں گے، تو شاید آپ کو اس کا حال حلیہ یاد ہوگا۔ شاید دیکھنے میں جو باہر سے آئے وہ ہم سے یہ کہے کہ چند چیزوں کے علاوہ کوئی زیادہ تبدیلی نہیں آئی ہے، لیکن جو چند چیزوں کی تبدیلی آئی ہے اس میں جو مشکلات پیش آئی ہیں ان کو یہ افراد جانتے ہیں جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان میں آرکیٹیکٹ زین مانکانی صاحب ہیں، کانٹریکٹر ہمارے SSS کمپنی کے ڈائریکٹر عزیز صاحب ہیں جنہوں نے ایکچولی اس مسجد کو بنایا ہے، اور اس کے ساتھ جو ہماری کنسلٹنٹ ہیں شاہ ولی سینرجی کے انجینئر نوید اور انجینئر فرید صاحب۔ اس کے علاوہ ان کی ٹیم کے کچھ لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، باقی لوگ باہر مشغول ہیں۔ یہ جو کام آپ کو نظر آ رہا ہے یہ دیکھنے میں بہت آسان ہے، شاید آپ کو دیکھنے میں لگ بھی نہ رہا ہو کہ بہت مشکل ہے، لیکن ان کو پتا ہوگا اور ان کے ان مزدوروں کو پتا ہوگا جنہوں نے اوپر جا کے کام کیا ہے۔ یہ 86 فٹ کی بلندی پر ہے، شاید آپ کو اس کے گولدارے کا دیکھ کر اندازہ نہ ہو پاتا ہو کہ یہ گولدارہ بنانا کتنا مشکل کام ہے۔ جب ہم نے یہ کام شروع کیا تھا اور زین مانکانی صاحب اور اسٹرکچرل انجینئر مظفر حسین صاحب ایران تشریف لے کے گئے تھے اور ہم نے مسجد جمکران کے پرنٹس لیے تھے، تو جو دیکھتے ہی چیلنج سامنے آیا تھا وہ یہ کہ اس گنبد کا کیا ہوگا۔ اور ہمارے فرید بھائی ہم سے کہا کرتے تھے کہ یہ مسجد گنبد والی مسجد نام رکھنا چاہیے، کیونکہ اس کا گنبد اتنا بڑا ہے کہ یہ پوری مسجد کے برابر ہے۔ یہ بہت بڑا چیلنج تھا جو ابھی آپ کے سامنے ہے، اور بحمداللہ رب العالمین عزیز صاحب نے اور ان کے فرزند عرفان صاحب یہاں تشریف فرمائے، ان لوگوں نے اس چیلنج کو لیا، اور ان کے ظاہر ہے کہ جو مزدور حضرات تھے انہوں نے کام کیا۔ سخت گرمی کے اندر یہ 86 فٹ کی بلندی پہ چڑھتے تھے، اور ہم جیسے لوگ جو ذرا اونچائی سے گھبرانے والے ہیں
کمزور دل والے دیکھ کے ہلتے رہتے تھے. جو اس میں مینار لگے ہوئے ہیں یہ 115 فٹ کے ہیں. جب آپ 100 فٹ اوپر جائیں اور یہ ہوا جو ابھی آپ کے سامنے چل رہی ہے یہ اوپر جا کے دیکھیں گے تو وہاں ہر وقت آندھی آ رہی ہوتی ہے, اور جب یہاں نیچے آندھی آ رہی ہوتی ہے تو اوپر تو پتہ نہیں طوفان آ رہا ہوتا ہے. اور یہ بیچارے بغیر سیکیورٹی گیجٹس کے 110 فٹ کے اوپر چڑھ کر کام کرتے تھے, تو ہم لوگ ڈرتے رہتے تھے کہ خدا نہ کرے کسی کے ساتھ حادثہ نہ ہو جائے. بحمدللہ رب العالمین دیر سویر تو پروجیکٹس میں ہوتی ہے, اور اس جیسے پروجیکٹ میں ہمیں دیر سویر کا اندازہ ہے, لیکن بہت اچھی بات یہ ہوئی کہ خداوند متعال کے لطف و کرم سے کوئی حادثہ ایسا پیش نہیں آیا جو ہمارے لیے ساری زندگی کا ایک روگ لگ جاتا یا ہمارے ذہنوں کے اوپر بوجھ بن جاتا. بحمدللہ رب العالمین سب کام خیر و خوبی اور سلامتی کے ساتھ انجام پا گئے. ان سب کی مزید صحت و سلامتی کے لیے, اور میں بار بار یاد کرتا ہوں ان افراد کو جنہوں نے ایکچولی کام کیا. خود عرفان بھائی بھی ہمارے بار بار اوپر چڑھے ہوئے ہوتے تھے. سب کی صحت و سلامتی کے لیے درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. بہرحال یہ چیلنج الحمدللہ اسٹرکچر کی حد میں کمپلیٹ ہو گیا ہے. چند دن پہلے عزیز صاحب اور ان کی ٹیم نے اسٹرکچر ہمارے حوالے کر دیا کہ ہمارا کام یہاں پہ ختم ہو گیا. اب جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں یہ بیسک اسٹرکچر ہے, اس کے اوپر اس کی فنیشنگ ہونی ہے. جو فنیشنگ کے اندر ہمارے پاس 2 بڑے کام اس وقت موجود ہیں جس کا سارا ہوم ورک ہو چکا ہے, اب صرف ایگزیکیوٹ ہونا باقی ہے. وہ سب سے پہلا کام فرش, اس کا فرش جو ماربل ہے, ماربل کا ڈیزائن آرکیٹیکٹ پاس کر چکے ہیں, جس نے سپلائی کرنا ہے وہ معین ہو چکا ہے, پیمنٹس فارورڈ ہو چکی ہیں. بہرحال الحمدللہ رب العالمین تھوڑا سا ڈیلے ہوا ہے, ورنہ ہمارا ارادہ تھا کہ ہم پروگرام سے پہلے ماربل لگا چکے ہوتے, لیکن اب انشاءاللہ اگلے سال جب آپ تشریف لائیں گے تو یہاں پر ماربل لگ چکا ہوگا, وائرنگ وغیرہ سب ہو چکی ہیں یہاں پر, تو یہ کام ہونے کے لیے بالکل تیار ہے انشاءاللہ. دوسرا کام جو بڑا کام ہے وہ اس کی کھڑکیاں ہیں. آپ نے دیکھا ہے کہ اس کے اندر کافی کھڑکیاں ہیں اور اوپر بھی بہت زیادہ کھڑکیاں بنی ہوئی ہیں. ان سب کھڑکیوں کے اوپر ایلومینیم یا پی وی سی کھڑکیاں لگنا, یو پی وی سی میرے خیال میں کہتے ہیں, اور اس کے ذریعے سے یہ ہوگا کہ اگلی دفعہ جب آپ تشریف لائیں گے تو یہ کمپیکٹ ماحول ہوگا, بند ماحول ملے گا آپ کو, اور اس میں آپ مسجد کا ایک لطف لے سکیں گے. ظاہر ہے اس کے ساتھ ہمیں یہاں پہ ساؤنڈ سسٹم اس کا لگا لینا چاہیے. تو جیسے ہی اس کا ماربل بچھے گا, اس کی کھڑکیاں لگیں گی اور دروازے کے لیے ہم سوچ لیں گے, اس کے بعد پھر اس کا ساؤنڈ سسٹم لگے گا, اور اس کے ساتھ ہمیں ایکسٹیریئر کی اس کی فنیشنگ شروع کرنی ہوگی. سب سے پہلے گنبد کے اوپر ٹائلز لگنے کا کام ہوگا, اور اس کے بعد سامنے کی دیواروں کے اوپر ٹائلز وغیرہ لگے گا. تو یہ جتنا وقت ہمیں خود مسجد کا اسٹرکچر بنانے میں لگا ہے, شاید اس سے زیادہ وقت ہمیں اس کی فنیشنگ کے اندر لگے گا. لیکن ہم نے گزشتہ 5-6 سال میں ایک بات سیکھی ہے, اور وہ یہ ہے کہ جلدی نہ کریں اور محنت سے کام کو انجام دیتے رہیں, تو خداوند متعال ہر کام انجام دلوا دیتا ہے. تو ہمیں یقین ہے کہ ہم پلاننگ کے ساتھ اور تدریجاً اس کام کو انجام دیتے رہیں گے, تو خداوند متعال نے جہاں اتنی توفیق دی ہے باقی کام کی بھی توفیق دے گا, اور انشاءاللہ ہم اس مسجد کو انتہائی خوبصورت شکل میں دیکھ پائیں گے. اگلے سال کے لیے جو میں ابھی آپ سے وعدہ کروں گا مسجد کے لیے, وہ اس کا ماربل ہے, اس کی کھڑکیاں ہیں. پوری کوشش ہوگی کہ اگلے سال تک گنبد کے اوپر بھی اس کے ٹائلز لگ چکے ہوں, تاکہ اس کی ایک شیپ آ رہی ہو, اور ساؤنڈ سسٹم انشاءاللہ اگلے سال آپ اس کو دیکھ پائیں گے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اس کے علاوہ جو اس وقت پروجیکٹ چل رہے ہیں, چھوٹے چھوٹے کانٹریکٹرز اپنے اپنے کام کر رہے ہیں. مثال کے طور پر جیسے ابھی تذکرہ ہوا میناروں کے اندر سیڑھیاں لگنے کا کام. ہم چاہتے ہیں مینار کے اندر اوپر تک جانے کی جگہ بنے, تو چھت تک جانے کے لیے سیڑھیاں لگی ہوں گی, اور اس کے بعد کچھ ایسی پروویژن ہوگی کہ اگر کوئی وہاں سے اوپر تک جانا چاہے تو اس کے لیے سیڑھیاں وہ نہیں جو ہر آدمی چڑھ سکے گا, ٹیکنیشینز چڑھ پائیں گے اس کے اندر, وہ لگی ہوئی ہوں گی, جس کو ہم منکی لیڈر کہتے ہیں. تو
اسپائرل سیڑھیاں ہوں گی، چھت تک جا رہی ہوں گی، اور باقی کے اوپر کے حصے میں ٹیکنیشینز وغیرہ کے جانے کے لیے پروویژنز رکھی ہوئی ہوگی۔ میں مسجد کے اوپر اور نہیں لگاؤں، یہاں پہ بھی بہت سارے کانٹریکٹر اور بھی کام کر رہے ہیں۔ نیکسٹ پروجیکٹ جو ہے وہ گیٹ وے کا پروجیکٹ ہے۔ پچھلے سال ہم نے آپ سے کہا تھا کہ انشاءاللہ گیٹ وے کے اوپر کام کمپلیٹ ہوگا۔ جو ہم نے ٹینڈر دیا تھا اس کے مطابق اس کو میرے خیال میں، جو ابھی مجھے یاد آتا ہے، تقریباً 1.5 مہینے پہلے پورا ہو جانا چاہیے تھا، لیکن ڈیلے ہوا۔ ڈیلے کی ایک وجہ یہ تھی کہ جو موٹر وے یہاں پر بن رہی ہے اس کے اور ہماری لیولنگ کا ایشو موجود تھا۔ اس کے علاوہ 1-2 اور ایشو بھی تھے جس کی ڈیٹیلز میں نہیں جاؤں گا، لیکن بہرحال پروجیکٹ ڈیلے ہوا۔ ری شیڈیولنگ جو ہوئی تھی وہ بھی آج کے دن کے لیے ہوئی تھی کہ ری شیڈیول ہو کر 5 جون کو ہمیں دے دیا جائے گا۔ انفارچونیٹلی وہ کام پھر تاخیر سے رہا ہے، لیکن مجھے امید ہے کہ اب یہ کتنا بھی دیر کریں، آپ جب اگلی دفعہ تشریف لائیں گے تو یہ مین گیٹ انشاءاللہ بن چکا ہوگا۔ یہ 2 کام ہو جائیں گے۔ تیسرا کام جو آپ کو اگلی دفعہ نظر آنا چاہیے وہ مین روڈ کی فارمیشن ہے۔ یہ بہت بڑا کام ہوگا اللہ نے چاہا تو، اور اس میں ہمارا آبجیکٹو یہ ہے کہ اس کی جو مین روڈ ہے وہ مین گیٹ سے لے کر مسجد کی ٹرننگ تک ایک سیمپل کے طور پر بنے۔ وہ سیمپل جو یہ دکھا رہا ہو کہ ہماری پوری کالونی کے اندر روڈ کا اسٹرکچر کیا اسٹرکچر ہوگا۔ اور جیسا کہ نوید صاحب نے آپ کو بتایا، اس کے اندر ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ جو بھی ایک اچھی کالونی کی پروویژنز ہوتی ہیں روڈ کے اندر، وہ ساری اس روڈ کے اندر نظر آ رہی ہوں۔ تو اگر خدا متعال نے توفیق دی انشاءاللہ جب آپ اگلے سال آئیں گے تو آپ کو مین گیٹ ملنا چاہیے، اور مین گیٹ کے سامنے یہ جو روڈ ہے سینٹرل روڈ، جس کو خیابان وسط انہوں نے تعبیر کیا تھا، ابھی ہم نے نام نہیں رکھے ہیں روڈز کے نام آہستہ آہستہ ہم رکھتے جائیں گے، لیکن انشاءاللہ وہ روڈ بنی بھی ہوگی۔ ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ شاید مسجد کے بعد جو بڑے کام ہوئے میں نے آپ کو بتایا گیٹ وے اور روڈ، لیکن اس سے بھی بڑا کام جو شاید مسجد کے کام سے بھی، فائنینس کے اعتبار سے شاید مسجد سے بھی زیادہ بھاری کام ہے، وہ ہے سیوریج کا پڑنا۔ پوری کالونی کے اندر سیوریج ڈلے۔ یہ جو ہم لوگ چھوٹا سا ایک لفظ استعمال کرتے ہیں، پائپ لائن کب ڈلے گی، یہ 2 ایکسپرٹس بیٹھے ہیں، ان سے پوچھئے کہ اس کا فیصلہ کیسے ہوتا ہے۔ انہوں نے کتنے سروے کیے ہیں اب تک جس کے ذریعے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ پائپ لائن کیسے ڈلے گی، سیوریج کا پائپ کون سا ہونا چاہیے، کہاں سے کہاں تک اس کو ٹرن کرنا ہے، سیوریج کو کہاں ڈسپوز کرنا ہے۔ یہاں پر سٹی کا انفراسٹرکچر ابھی نہیں ہے، یعنی گورنمنٹ نے ہمیں سیوریج کی لائن نہیں دی ہے، اور نہیں نظر آ رہا کہ مستقبل قریب میں دیں گے۔ تو جو کچھ کرنا ہے ہم نے خود کرنا ہے۔ ہم نے خود کرنے کے لیے یہ بھی کرنا ہے کہ ہمارے جتنے بھی ریسورسز ہوں وہ ضائع نہ ہوں، وہ استعمال ہوتے رہیں۔ آپ کو شاید یاد ہوگا کہ میں پہلے سال سے اس بات کے اوپر اصرار کر رہا ہوں کہ ہمیں ریسورسز کو ری سائیکلنگ کے اندر استعمال کرنا ہے۔ تو یہ جو سیوریج کی لائن ڈلے گی، یہ اصولی طور پر جو اب تک طے شدہ ہے وہ یہ کہ بایو گیس کی طرف جانی چاہیے، اس کے ذریعے سے بایو گیس بننی چاہیے، اس گیس کے ذریعے سے سوسائٹی کے اندر انرجی کی کچھ نیڈز، بہت کم فیصد نیڈز پوری ہونی چاہیے۔ اگلے سال سیوریج کے ڈلنے کا مرحلہ شروع ہونا چاہیے، اگلے سال انشاءاللہ سیوریج ڈلنے کا مرحلہ شروع ہوگا۔ جو پروویژن ہمارے پاس ہے وہ تقریباً 3 سے 4 مہینے کی ہے کہ 3 سے 4 مہینے سیوریج ڈلنے کا کام ہوگا، لیکن اب تک جو میں نے دیکھا ہے اگر ہمیں کانٹریکٹر 4 مہینے کہتا ہے تو وہ 8 مہینے کر لیتا ہے۔ کتنا بھی سوچیں کہ اس کو ٹائٹ رکھیں گے، وقت پہ ختم کروائیں گے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے میں یہ سوچتا ہوں کہ جب ہم شروع کریں گے سیوریج کا کام تو شاید اگلے سال تک پورا ہو سکے، امید میں یہی کروں گا، کوشش بھی یہی کریں گے، لیکن بہرحال اب جب اگلے سال آپ آئیں گے تب ہم اس کا صحیح اندازہ لگا پائیں گے کہ کام کہاں پہ پہنچے گا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ اس کے علاوہ ایک اور پروجیکٹ ہے جس کے اوپر کام کر رہے ہیں، اگلے سال تک اس کو کرنے کا ارادہ ہے، اور وہ ہماری ایک دیرینہ خواہش ہے
وہ ہے ڈیری فارم، جس کو ہم لوگ اردو زبان میں بھینس باڑا کہتے ہیں۔ ہمارا آبجیکٹو تھا شروع سے کہ جو لوگ یہاں پہ رہ رہے ہوں ان کو نیچر سے جتنا نزدیک لا سکیں ہم لائیں، اور نیچر سے نزدیک لانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ جو وہ کھا رہے ہوں وہ نیچرل ہو، جو وہ پی رہے ہیں وہ نیچرل ہو۔ اللہم صلی علی محمد آل محمد عجل فرج۔ کمانا بھی ہدف ہے ہمارا، ہم چاہتے ہیں کہ ڈیری فارم سے کمائیں بھی، لیکن پہلا ہدف یہ ہے کہ اپنے آبجیکٹیوز کو پورا کریں، اپنے اہداف کو پورا کریں۔ تو اس سے پہلے کہ لوگ آئیں ہمارے پاس وہ پروویژنز بن جائیں جن سے ہم لوگوں کی لائف کو نیچر سے نزدیک لا سکیں۔ آپ لوگوں نے شاید کاؤنٹ نہیں کیا ہوگا، آپ کے لیے اتنا امپورٹنٹ نہیں ہوگا، ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے کہ یہاں بطخیں کتنی ہیں۔ آپ کے لیے شاید امپورٹنٹ نہیں ہوگا کہ خرگوش کتنے ہیں، ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے۔ کبوتر کتنے ہیں، یہ ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے۔ کیوں؟ جب تک آئیں یہاں پر نیچرل لائف کا سرکل کمپلیٹ ہونا چاہیے، یہاں پہ زندگی گزارنے والے جانور ہونے چاہیے، پرندے ہونے چاہیے۔ تو ہم نے آنے کے فوراً بعد جو کام کیا وہ یہ کہ یہاں اعلان کیا کہ یہاں کسی پرندے کو کوئی نقصان نہ پہنچائے، کسی جانور کو کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ ہاں جانور خود ایک دوسرے کو نقصان پہنچائیں وہ برا نہیں ہے، وہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ تو جو یہاں پہ بلیاں ہیں وہ یہاں کے خرگوش کے بچے کھاتی ہیں، یہ ہمیں پتہ ہے، لیکن ہم ان بلیوں پہ گرفت نہیں کریں گے، چونکہ یہ ایک نیچرل سائیکل ہے کہ جانور کو کھائیں گے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پہ نیچرل سائیکل رہے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو بطخیں یہاں پر ہیں ان کی تعداد بڑھے، خرگوشوں کی تعداد بھی بڑھے، کبوتر بھی بڑھیں، اور بھی جانور ہم لا سکیں تو وہ بھی لے آئیں، تاکہ جب آپ یہاں پر آئیں تو آپ کو یہ اندازہ ہو کہ آپ کے ساتھ رہنے والے اور بھی بہت سارے لوگ ہیں یہاں پہ، اور وہ آپ کی زندگی کو نیچر سے تھوڑا سا نزدیک لا سکیں۔ ہم جب بھی یہاں پہ آتے ہیں تو ہم اور چیزیں تو دیکھتے ہی دیکھتے ہیں، بطخیں ضرور گنتے ہیں کہ یہ جانور بڑھ رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں۔ بحمدللہ رب العالمین سب بڑھ رہے ہیں، سب کی زندگی بڑھ رہی ہے۔ مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ یہاں پر اس طرح کی زندگی ہو، میں چاہتا ہوں یہاں پہ اور بھی جانور ہوں تاکہ یہ سائیکل نزدیک رہے۔ ڈیری فارم ان میں سے ایک کام کرے گا۔ ڈیری فارم ظاہر ہے کہ ہم نہیں چاہتے ڈیری فارم میں ہمیں لاس ہو، ہم چاہتے ہیں کہ کمائیں، تو اس میں دودھ ہوگا جو دودھ بیچا جائے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو پروویژن ہوگی کہ ان بھینسوں کا جو گوبر ہو وہ بایو گیس میں استعمال ہو، بایو گیس سے گیس بنے، گیس سے جنریٹر چلے، تاکہ جو انرجی کی نیڈ ہے وہ پورے کرنے کا ہمیں ایکسپیرینس ہو جائے، ہمیں تجربہ ہو جائے۔ آپ کو یاد ہوگا ہم نے کچھ وعدے کیے ہوئے ہیں آپ سے، ہم نے ایک بہت بڑا وعدہ مسجد جمکران کا کیا تھا، جس کا ہمیں پتہ بھی نہیں تھا کہ کتنا مشکل کام بنے گا، لیکن پروردگار نے کروا دیا۔ اسی طرح ہم نے وعدہ کیا ہوا ہے آپ سے کہ یہاں پہ پاور بریک ڈاؤن نہیں ہونا چاہیے، یہ ہم نے وعدہ کیا ہوا ہے۔ اب ہمیں اس کو پورا کرنا ہے، اس کو پورا کرنے کی پریکٹس کرنی ہے۔ اس کے لیے جتنی بھی چیزیں ٹیسٹ کر سکتے ہیں وہ آپ لوگوں کے آنے سے پہلے ہم نے ٹیسٹ کرنی ہے، تاکہ جب آپ آئیں تو آپ کے سامنے پورا پلان رکھا ہوا ہو کہ اس طرح سے ہم اپنے پاور بریک ڈاؤن کو روک سکتے ہیں۔ تو یہ جو ڈیری فارم ہے یہ اس کا ایک حصہ بنے گا۔ ابھی جو ڈیری فارم پروویژن میں ہے وہ تقریباً 40 جانوروں پر ہے۔ اگر یہ انشاءاللہ پروردگار عالم ہمیں کامیابی دے، لطف فرمائے خدا، تو یہ تقریباً 200 جانوروں تک جا سکے گا۔ اگر یہ 200 جانوروں تک جاتا ہے تو آپ بہت ساری چیزیں یہاں پہ پازیٹیو دیکھ پائیں گے۔ پھر ڈیری فارم جو ہوتا ہے وہ خود ایک سائیکل کریٹ کرتا ہے، اس کے ساتھ سائیڈ میں بہت سارے کام ہو جاتے ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ خود ایک بڑا قدم ہوگا یہاں پر نیچرل لائف کو جنریٹ کرنے کے لیے۔ تو یہ ایک اور پروجیکٹ ہے ڈیری فارم کا پروجیکٹ۔ کافی چیزیں اس کے اندر تیار ہوئی ہوئی ہیں، ٹینڈرز وغیرہ کے بارے میں بھی، کن لوگوں سے کام کروانا ہے، کانٹریکٹرز وغیرہ، وہ بھی کافی چیزیں دیکھی جا چکی ہیں۔ آپ دعا کریں گے تو انشاءاللہ خدا متعال اس میں بھی کامیابی نصیب فرمائے گا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ یہ تو ہماری طرف سے وعدے ہو گئے، اب یہ ہے کہ آپ کیا کریں گے۔
آپ نے یہ کرنا ہے کہ اگلے مہینے سے ڈیولپمنٹ چارجز دینا شروع کریں گے آپ. اب تک ہم نے آپ سے صرف زمین کے مد میں پیسے لیے تھے، جو ڈیولپمنٹ چارجز آپ نے دینے تھے وہ ابھی تک جمع نہیں کیے گئے تھے. میں ہمیشہ اپنے ذہن میں سوچتا ہوں کاش ایسا ہو سکے کہ لوگوں کو پیسے بھی نہ دینے پڑیں اور ساری سہولتیں مل جائیں. کاش ایسا ہو سکے، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. تو جو آپ نے کرنا ہوگا وہ اب شروع ہوگا. آپ کو ڈیولپمنٹ چارجز کی طرف جانا ہے. اگلے مہینے سے، عید کے بعد والے مہینے سے ڈیولپمنٹ چارجز کی کلیکشن کا کام شروع ہوگا. ڈیولپمنٹ چارجز پلاٹ کی کاسٹ کا 50% ہے جو ہم شروع سے اناؤنس کیے ہوئے ہیں. اس کا 2 سال کا اسکیجول ہوگا، یعنی آپ نے جن قسطوں پر پلاٹ خریدا تھا انہی قسطوں پر تقریباً آپ کے ڈیولپمنٹ چارجز لگیں گے، کہ جو میں نے عرض کیا عید کے بعد کے مہینے سے انشاءاللہ شروع کیے جائیں گے. اب ہمارے پاس جو چیلنج ہوگا وہ یہ کہ ہم کیش کے فلو کو کیسے مینٹین کریں گے. جب ہمارے دوست احباب ڈیمانڈ کر رہے ہوتے ہیں تو بہت فوری ڈیمانڈ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جب پیسے دے رہے ہوتے ہیں تو بہت بریکس لگا کے دے رہے ہوتے ہیں. لیکن جب پروجیکٹ شروع ہو جاتا ہے تو کانٹریکٹر مانگنے میں بریک نہیں لگاتا، وہ مانگنے میں فوراً مانگ رہا ہوتا. تو اگر سیوریج ہم نے بچھانی ہے اور سیوریج کی کاسٹ کروڑوں میں ہے اور اس کا پروجیکٹ 4 مہینے کا وہ اناؤنس کر رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کانٹریکٹر ہم سے اس مدت کے اندر سیوریج کے سارے پیسے مانگے گا. لیکن جب ہم دوستوں سے کہتے ہیں کہ وہ ڈیولپمنٹ چارجز دیں تو وہ خوب سوچ کے ہر قسط پر استخارے نکال کے دیتے ہیں، اور اس سے کام کافی خراب ہوتا ہے. تو آپ کوشش یہ کیجیے گا کہ کیش کا فلو تھوڑا سا صحیح رکھیں، تاکہ یہ جو ہم نے اگلے سال کے لیے اتنے سارے کام کرنے ہیں اور ان سب میں کروڑوں روپیہ لگنا ہے، وہ ایسا نہ ہو کہ خدا نہ کرے کوئی کام بیچ میں رک جائے. ویسے ہم نے رکنے نہیں دیا آج تک، کہیں سے بھی ہو. ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ کانٹریکٹر کا پیسہ نہ پھنسے، اس کا پیسہ ریلیز ہوتا رہے، وہ ہمارے کام کو پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے نہ روک پائے. یہ ہم نے کوشش کی. ہمارے کانٹریکٹر بیٹھے ہوئے وہ سب دیکھ بھی سکتے ہیں، تو وہ جانتے ہیں کہ ہمیں کرنا ہوتا ہے. تو آپ سے درخواست یہ ہے کہ آپ ذرا کمر ہمت باندھیں اگلے سال کے لیے، اور اپنے فلو کو ذرا صحیح رکھیں تاکہ انشاءاللہ یہ سارے کام صحیح طریقے سے انجام پا سکیں. ہمارے پاس چیلنجز اگلے سال کے لیے کافی زیادہ ہیں. خاص کر یہ جو موٹر وے بن رہی ہے یہ خود ہمارے لیے چیلنج بنا ہوا ہے. اس میں کافی چیزیں بلاک ہو رہی ہیں. کبھی یہ یو ٹرن بند کر دیتے ہیں، کئی کلومیٹر آگے جا کے واپس آنا پڑتا ہے. کبھی یہاں پر کام ہو رہا ہوتا ہے. بہرحال چیلنجز میرے خیال میں گنوانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ کو تھوڑا بہت اندازہ ہے، جس کو اندازہ نہیں ہے اس کو کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، اور یہ تو ہمیں جھیلنا ہی ہے. یہ ہماری ٹیم ہے الحمدللہ، یہ جھیلتی ہے. ہمیشہ میں آپ سے ایک بات کہتا ہوں، جو بھی کام ہوتا ہوا دیکھیں اس کے پیچھے ان لوگوں کو سوچیں جو محنت کر رہے ہیں. کوئی کام بغیر محنت کے نہیں ہو سکتا. مثلا آپ یہاں پہ تشریف لائے، یہاں پہ فرش بچھا ہوا ہے. آپ ہمیشہ اپنے ذہن میں اس طرح سے سوچیں، میں کوشش کرتا ہوں آپ بھی کوشش کریں، جب بھی کوئی کام ہوا دیکھیں یہ سوچیں کہ کسی نے محنت کی ہے. اس کے بعد آپ کو قالین کا ایک حصہ پلٹا ہوا نظر آئے تو ہم لوگ پلٹے ہوئے کو دیکھتے ہیں، بچھے ہوئے کو نہیں دیکھتے. یہ صحیح نہیں ہے. جس نے اتنا بچھایا ہے اس نے بہت محنت کی ہے، اور وہ ایک حصہ اگر پلٹا ہوا ہے تو اس کی محنت کے مقابلے میں 5% بھی نہیں ہے. آپ اور میں کوشش یہ کریں کہ جو کام ہوا ہے اس کے پیچھے محنت کو دیکھیں. آپ باغ تشریف لے جائیے، جو یہاں پہ یہ گارڈن ہے، ایک سامنے ہے، اس کے دوسرے سامنے بھی نیا گارڈن بنا ہے. پچھلے سال ہم نے کہا تھا کہ وہ والا گارڈن بنائیں گے تو وہ بن چکا ہے. تو آپ جا کے دیکھیے. اب آپ جیسے ہی جائیں گے آپ کو گھاس نظر آئے گی، اور گھاس میں کچھ جگہ پہ بیچ میں آپ کو ہول نظر آئے گا. تو آپ کو گھاس نظر آئے گی یا ہول نظر آئے گا؟ آپ کو ہول نظر آئے گا. اور آپ یہ نہیں سوچ پائیں گے کہ جن لوگوں نے اتنے سخت ماحول کے اندر 1 سال گھاس باقی رکھی ہے، ان بیچاروں نے کتنی محنت کی ہے.
وہ شاید یہاں پہ نہیں ہے، جو اس باغ پہ لڑکا کام کرتا ہے وہ بولتا نہیں ہے، بول نہیں سکتا ہے. جب میں آتا ہوں وہ کام کر رہا ہوتا ہے، جب آتا ہوں کام کر رہا ہوتا ہے. میرے خیال میں وہ آدمی ایسا ہے جو ہیڈ ڈاؤن ہے، صرف کام کرنا جانتا ہے. کل بھی ہم آئے تھے تو وہ کام کر رہا تھا، یاد ہے آپ کو فہد؟ ہر کام کے پیچھے محنت ہوتی ہے، محنت کو دیکھنے کی عادت ڈال. برائیاں نکالنا بہت آسان ہے. سب میں جب آتا ہوں تو مجھے بھی چیزیں نظر آتی ہیں تو مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ بھئی ایسا نہیں ہونا چاہیے، لیکن محنتوں کو سوچیں. آپ کے کچھ دوست احباب ہیں جو وہاں کا جو آفس ہے وہاں بیٹھ کے محنت کر رہے ہیں، کچھ یہاں پہ بیٹھ کے محنت کر رہے ہیں. مثلا آفس میں جو ہمارے دوست ہیں وہ بلال حیدر ہیں، اور جو یہاں پر ہیں وہ طاہا ہیں، اور دوسری ٹیم ہے جو کام کر رہی ہے. ان سب کی صحت و سلامتی کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد. ان کے لیے درود بھیجنے میں اتنی کنجوسی کیوں دکھا رہے ہیں؟ آپ کے لیے کام کر رہے ہیں. صلی علی محمد و آل محمد وعجل. بہرحال عزیزان محترم، یہ ساری پلانز ہیں کہ جو آگے کے لیے ہیں. ہمارے پاس ایک اسپورٹس کمپلیکس بھی ہے یہاں پر، بالکل مسجد کے پیرالل. اگر آپ نے نقشہ دیکھا ہو آپ کو یاد ہوگا، بالکل مسجد کے پیرالل مشرق کی طرف، مسجد جو ہے وہ مغرب کی طرف ہے، مشرق کی طرف ایک اسپورٹس کمپلیکس ہے. اگلے سال اگر ہمارے پاس پروویژنز رہیں تو ہمارا ارادہ تھا کہ اسپورٹس کمپلیکس پہ بھی کام شروع کیا جائے. البتہ پہلے ہم ان 2-3 پروجیکٹس کو پورا کرنا چاہیں گے. پہلی بات گیٹ وے، جو مین گیٹ ہے. مین گیٹ پچھلے سال آپ کو بتایا تھا 80 فٹ چوڑا ہے، تقریباً 40 فٹ اونچا ہے. یہ اسٹرکچر جب بنے گا تو آپ کو نظر آئے گا کہ یہ ہیوج اسٹرکچر ہے گیٹ کے طور پر. دوسرا مین روڈ کا پروویژن مسجد کے ٹرن تک یہاں پہ ہونا چاہیے، فل اسکیل اچھی روڈ ہونی چاہیے یہاں پر. اگلے سال خدا نے توفیق دی، ممکن ہے دیر سویر ہو جائے لیکن میرے خیال میں ہو جانا چاہیے. اور تیسرا کام سیوریج کا کام. یہ 3 بڑے کام ہیں. اس کے ساتھ ڈیری فارم کا کام ہے، اور اگر کوئی اور چیز بچی تو ہم اس کو بھی انجام دینے کی کوشش کریں گے. ایک سوال ہمیشہ ہر فورم پر جہاں کہیں چند لوگ ملتے ہیں وہ ضرور کرتے ہیں، اور وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ پلاٹ ہمیں کب دیں گے. اور جب بھی کوئی یہ سوال کرتا ہے تو میں اس سے پوچھتا ہوں کہ بھائی ڈیولپمنٹ چارجز دے دیے آپ نے کیا؟ تو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ بھائی صاحب آپ نے بھی کچھ دینا ہے، پھر ہم نے پلاٹ دینے ہیں. آپ ڈیولپمنٹ چارجز جب دے چکے ہوں گے تو پلاٹ آپ کے ہوں گے. دوسرا سوال یہ کرتا ہے میں پلاٹ لے کے کیا کروں گا، اس پہ گھر بنا سکتے ہیں کیا؟ تو میں ان کو جواب میں کہتا ہوں کہ آپ آج ڈیولپمنٹ چارجز ہمیں دے دیں، ہم آپ کو آج گھر بنانے کے لیے پلاٹ دے دیتے ہیں. پھر وہ پوچھتا ہے اگر میں گھر بنا بھی لوں گا تو وہاں پانی، بجلی اور سیوریج کا کیا ہوگا؟ تو میں اس سے کہتا ہوں اس کو میرے اوپر چھوڑ دو. یہاں پہ جو لوگ رہ رہے ہیں یہ سب انسان ہیں، ان سب کی پانی، بجلی اور سیوریج کا ہم نے بندوبست کیا ہوا ہے. اگر آپ مجھ سے کہیں کہ میں آج ڈیولپمنٹ چارجز دے کر کل پلاٹ بنانا چاہتا ہوں تو مجھ سے زیادہ خوش آدمی کوئی نہیں ہوگا. میں آپ سے کہوں گا فوراً کریں، فوراً ڈیولپمنٹ چارجز پے کریں، پلاٹ کی پوزیشن لیں اور گھر بنانا شروع کر دیں. ہماری ساری ٹیم آپ کے ساتھ ہے. یہ جو آرکیٹیکٹ صاحب یہاں تشریف فرما ہیں، کنسلٹنٹ یہاں پہ تشریف فرما ہیں، کانٹریکٹرز یہاں پہ موجود ہیں. آپ اپنا لانا چاہیں تو وہ بھی لائیے، ہم آپ کو بتا دیں گے کہ قوانین کیا ہیں. ان لوگوں سے کروانا چاہیں، ہم سے کروانا چاہیں، ہم سے کروائیے، یہ آپ کی مرضی ہوگی. لیکن اگر کوئی یہ کہے میں بنانا چاہتا ہوں، ہم بہت خوش ہوں گے کہ وہ بنائے. الحمدللہ 1-2 کلائنٹس نے اس بات کا اظہار کیا ہے، اور کم سے کم ایک کلائنٹ کے بارے میں مجھے بہت زیادہ اس بات کا احتمال لگ رہا ہے کہ وہ اگلے سال تک اپنے گھر کا کچھ حصہ یقیناً بنا چکے ہوں گے. لیکن بہرحال یہ تو کلائنٹ کے ہاتھ میں ہے وہ بنائے یا نہیں بنائے، لیکن بہرحال لگ یہ رہا ہے کہ وہ کر لیں گے. تو انشاءاللہ ہماری طرف سے تیاری ہے. اگر آپ چاہیں بسم اللہ ضرور بنائیے، اور انشاءاللہ یہاں پر زندگی کا آغاز کرنے والے آپ ہی ہوں. اگر کوئی نہیں آیا تو میں اگر زندہ رہا تو 2020 میں یہاں آ جاؤں گا. باقی آپ آئے نہیں آئے آپ کی مرضی.
میں نے سوچا ہے کہ میں 2018 کے بعد اپنا گھر بنا دوں گا اور 2020 تک یہاں شفٹ ہو جاؤں گا اگر میں زندہ رہا، باقی اللہ مالک ہے کیا ہونے والا ہے۔ اللہ آپ سب کو صحت و سلامتی نصیب فرمائے انشاءاللہ۔ اس کہے کے ساتھ میں اپنے دل میں ایک اور بات سوچ رہا ہوں، میں اپنے ذہن میں یہ نہیں سوچتا کہ امام کے آنے میں اتنی دیر لگے گی، میں نہیں سوچتا، میں اپنے ذہن کو اس بات پہ قانع کیے ہوئے ہوں کہ امام جلدی تشریف لائیں گے۔ تو میرا اپنے خیال ہے کہ میرا جو گھر بنانے کا پلان ہے وہ کافی لمبا ہے، میرا اپنے خیال ہے، مجھے امید یہ ہے کہ نہیں اتنی دیر نہیں لگے گی، اور انشاءاللہ خدا ہمیں ان کے دیدار سے منور فرمائے گا انشاءاللہ۔ ایک بار پھر وقت کے امام کے حضور ادائے احترام کے لیے، ان کے ظہور کی تعجیل کی دعا کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ ممکن ہے آپ میں سے کچھ لوگوں کے ذہن میں سوال ہوں۔ پہلے میں نے سوچا تھا کہ آپ کو کاغذ پینسل دے دی جائے، پیپر اور پین دے دیے جائیں تاکہ آپ سوال کر سکیں، یہ الحمدللہ یہ لے آئیں۔ اگر کسی کو سوال کرنا ہو تو یہ پیپر لے سکتے ہیں، پیپر کے اوپر سوال لکھ دیں، اور میں کوشش کروں گا کہ جانے سے پہلے کوئی پروویژن کر کے ہم اس کا جواب ضرور دے سکیں۔ ہماری اس اسپیچ کے بعد ایک قصیدہ اور ہوگا، صحیح قصیدہ ہے، ہاں ایک قصیدہ اور پڑھیں گے۔ اگر آپ لوگوں نے سوال لکھے اور سوال اتنے ہوئے کہ اس کے لیے ہم روک کر جواب دیں تو ہم جواب دیں گے، ورنہ میں یہیں پر بیٹھا ہوں، جس کسی نے سوال کرنا ہو وہ آ کر مجھ سے بات کر لے، میں جواب دے دوں گا۔ کاغذ یہاں پہ موجود ہے، اگر آپ نے لکھنا ہو تو لکھ لیجئے گا۔ فی الحال آپ سے اجازت چاہیں گے، انشاءاللہ خدا متعال نے توفیق دی تو اگلے سال پھر یہاں پر حاضر ہوں گے۔ ایک بار پھر پروردگار عالم کے حضور عاجزانہ درخواست کرتے ہوئے کہ خدا اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جو لوگ یہاں پر کاوشیں کر رہے ہیں، محنتیں کر رہے ہیں، خدا انہیں صحت و سلامتی اور مزید کامیابی نصیب فرمائے۔ اپنی صحت و سلامتی کے لیے، تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے، اور اسلام کی عزت و سربلندی کے لیے، نبی اولاد نبی اور قرآن کے پیغام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچنا دیکھنے کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد۔ پروگرام کی پروویژن میں اتنی دیر نہیں ہے اور میں چاہتا ہوں جلد از جلد ختم ہو، لیکن یہاں پر ایکو اتنا زیادہ ہے کہ آواز کو اگر میں ٹھہر ٹھہر کے نہیں پڑھوں تو آپ کے لیے سمجھنا مشکل ہو جائے گا۔ میں ٹھہر ٹھہر کے بول رہا ہوں تاکہ ایکو سے خراب نہ ہو آواز اور آپ کو آواز سنائی دی جا سکے۔ سوال جلد از جلد جواب دوں گا تاکہ جلدی ختم کر سکیں۔ لکھا ہے کہ کب تک پلاٹ کی الاٹمنٹ لے آؤٹ کے مطابق ہو جائے گی، کیا تاکہ ہم اپنے پلاٹ کو آئیڈینٹیفائی کر سکیں۔ پرابلم یہ ہوتی ہے کہ جب تک آپ کے سروس کمپلیٹ نہیں ہوئے ہیں، انفراسٹرکچر کا ڈیزائن کمپلیٹ نہیں ہوا ہے، تو اگر ہم زمین معین کر دیں اور بعد میں یہ جو کنسلٹنٹ بیٹھے ہیں یہ کہیں کہ ہمیں روڈ 2 فٹ ادھر ہٹانی پڑے گی تو آپ کی جگہ ہلے گی، اور آپ کی جگہ ایک دفعہ میں نے دکھا دی اور 1 انچ بھی ہلانے کو کہی تو آپ میرے لیے مصیبت کر دیں گے، لہذا میں نہیں دکھانا چاہتا۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ جو انفراسٹرکچر کے لوگ ہیں پہلے ان کا کام کمپلیٹ ہو جائے، یہ انفراسٹرکچر کو 100% کہہ دیں یہاں پہ روڈ آئے گی، یہاں پہ سیوریج پڑے گی۔ اگر اگلے سال تک یہ سیوریج کا کام کمپلیٹ کر لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب نقشے کا ہلنا ممکن نہیں ہے۔ اس وقت پھر ہم سب کو ہر ایک کا پلاٹ دکھا سکتے ہیں، لیکن کب دیں گے؟ اس وقت دیں گے جب وہ ڈیولپمنٹ چارجز پے کرے گا۔ ایک دفعہ ہم نے دے دیا تو پھر چارجز کون لے گا، کیسے لے گا؟ تو پہلے ہم چارجز لیں گے، اس کے بعد پلاٹ آپ کو دیں گے۔ لکھا ہے اگر میں تمام ڈیوز ادا کر دوں تو کیا مجھے پلاٹ دکھایا جائے گا؟ نہیں صاحب، دکھایا نہیں جائے گا، دے دیا جائے گا۔ آپ ڈیوز کلیئر کریں تاکہ آپ کو دے دیا جائے۔ لکھا ہے بایو گیس اور ونڈ پاور کی طرف جائیں گے، جبکہ راستے میں کافی جگہ پہ سولر پینل لگے ہوئے ہیں۔ آپ بھی سولر کی طرف جائیں گے نہیں، جا چکے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے اپنے گھر پہ ٹرائی کر رہے ہیں۔ میں نے گھر پہ سولر پینلز لگوا کر اس کا ٹرائی کرنا شروع کر دیا ہے،
کہ اس کا کیا پروویژن رہے گا، کتنے پیسوں میں لوگوں کو کتنی بجلی بن پائے گی۔ تو ابھی میرا ٹیسٹ چل رہا ہے، 3-4 مہینے ہو گئے ہیں، تو میرا اپنے خیال ہے کہ 1 سال تک پہنچتے پہنچتے مجھے اچھی طرح اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کو کتنے پیسے سولر پینل کے اوپر لگانے چاہیے تاکہ آپ کو بھی اپنے گھر کے اندر آزادی مل سکے بجلی کے حساب سے۔ بنیادی سہولیات جیسا کہ تعلیم، صحت کے لیے میڈیکل کی سہولیات، ٹرانسپورٹ کی دستیابی، ان تمام نکات کے لیے کیا اقدامات ہو سکتے ہیں، سب کا سب لے آؤٹ کے اندر موجود ہے۔ اگر آپ لے آؤٹ کو دیکھیں تو اس کے اندر سب کی پروویژنز موجود ہیں کہ کہاں پہ ہاسپٹل ہونا چاہیے، کہاں پہ اسکول اور ہاسٹل ہونا چاہیے، کالج ہونا چاہیے، لائبریری ہونی چاہیے۔ آہستہ آہستہ یہ چیزیں اسٹیبلش ہوتی رہیں گی۔ شاپس وغیرہ کا پروجیکٹ میں کوئی ہے انسٹالمنٹ پر؟ بالکل ہے، لیکن وہ ہم بیچ اس لیے نہیں رہے۔ شاپس ہیں، اس مسجد کی لین سے پہلے شاپس ہیں، اس کے سامنے جو اسپورٹس کمپلیکس ہے اس کی لائن میں بھی شاپس ہیں، اور فرنٹ کے اوپر ساری کمرشلز ہیں، لیکن بیچ کیوں نہیں رہے؟ بیچ اس لیے نہیں رہے کہ ابھی سستے میں بکے گا، اور اگر وہ میں نے بیچ دیا تو میں ڈیولپمنٹ کے پیسے کہاں سے لاؤں گا؟ پھر یہ جو ڈیولپمنٹ کے پیسے آنے ہیں اس کا بل ہمارے ایکسپرٹس نے 38 کروڑ روپے بنایا ہوا ہے۔ وہ 38 کروڑ روپے آپ کے دیے ہوئے ڈیولپمنٹ چارجز سے پورے نہیں ہو پائیں گے، تو اس کے لیے ہمیں کمرشلز بیچنے پڑیں گے۔ تو اگر میں نے ابھی کمرشل بیچ دیے تو وہ اونے پونے بکیں گے، تو میں انتظار کروں گا کہ یہ موٹر وے بن جائے، تھوڑی آبادی یہاں پہ آ جائے، تاکہ میں اچھی قیمت پہ کمرشل بیچ سکوں، اور پھر اس کمرشل کے پیسے سے ڈیولپمنٹ چارجز پورے کیے جا سکیں۔ یہ پلان جلدی نہیں کریں۔ زمین کے کام نے ایک بات سکھائی ہے مجھے، جلدی مت کرو، جلدی کرو گے کام خراب ہو جائے گا، تو ہم سلو کام کریں گے تاکہ کام صحیح ہو سکے۔ اور کوئی بات نہیں ہے؟ کوئی اور سوال تھا؟ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ لکھا ہے کہ پہلے تو مبارکباد دی ہے، اس کے بعد لکھا ہے کہ مہدیہ سٹی کے اطراف میں جو انڈسٹریل علاقے ہیں اس کے مضر اثرات سے محفوظ رکھنے کے لیے کوئی انتظامات آپ کے پاس ایکولوجی کو مینٹین کرنے کے لیے؟ اس کی ہم نے تھوڑی بہت اسٹڈی کی ہوئی ہے کہ جو انڈسٹریل ایریا، مین انڈسٹریل ایریا ہے وہ نوری آباد ہے، اور نوری آباد ہم سے 30 کلومیٹر آگے ہے، تو اس کا ہم پر تک پہنچنے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ ویسے بھی وہ مشرق میں ہیں اور ہم لوگ مغرب میں بیٹھے ہیں، اور کراچی میں ہوا مغرب سے آ رہی ہوتی ہے، تو اس کے اثرات ہم تک نہیں آئیں گے۔ ہم پر اگر کسی کا اثر آیا تو وہ لکی سیمنٹ کا ہو سکتا ہے، لکی سیمنٹ کا، لیکن قسمت سے ہوا کا فلو ایسا ہے کہ لکی سیمنٹ کا دھواں آج تک یہاں پر نہیں آیا ہے۔ تو فی الحال اطراف میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو میں کہہ سکوں کہ یہ انڈسٹریل ایریا ہے جس کا ہمیں نقصان پہنچتا ہو۔ اگر آپ کو یہ برابر میں یونٹ لگا ہوا نظر آ رہا ہے پیچھے والے پلاٹ کے اوپر، تو یہ موٹر وے والوں کی کنسٹرکشن کا یونٹ ہے۔ جب یہ کنسٹرکشن ختم ہو جائے گی تو یہ یونٹ اٹھا کے لے جائیں گے، یہاں پر ایک آبادی ہے، ہاؤسنگ اسکیم ہے۔ تو انڈسٹریل ایریا اس اطراف میں ہمارے پاس ایز سچ کوئی نہیں ہے جس کا ہمیں خدشہ ہو۔ لکھا ہے کہ جب ہمیں یہاں کنسٹرکشن کروانی ہوگی تو کس سے کنسلٹ کریں گے؟ ہمارے آفس سے۔ فی الحال وہاں پر بلال حیدر صاحب تشریف فرمائے ہیں جو پروجیکٹس کے انچارج ہیں، کنسٹرکشن بھی ایک پروجیکٹ ہے، وہ اس کے انچارج ہیں اس وقت، تو آپ بلال حیدر صاحب سے آفس میں رجوع کریں، ایکچولی آفس سے رجوع کریں گے، جو بھی وہاں پہ ہوگا وہ آپ کو گائیڈ کرے گا۔ بچوں کے اسکول کے لیے آپ کی کیا پلاننگ ہے؟ اسکول اور میڈیکل سینٹر یہ لے آؤٹ کے اندر شامل ہیں۔ آپ کے پاس لے آؤٹ گھر میں بھی ہوں گے، نہیں ہو تو آپ ویب سائٹ پہ جا کے دیکھ لیجئے، اس میں اسکول اور ہاسپٹل، لائبریری، کالج، آڈیٹوریم، اسپورٹس کمپلیکس، ان سب کی پروویژنز موجود ہیں۔ جیسے جیسے ضرورتیں پڑتی جائیں گی اسی حساب سے بناتے جائیں گے۔ مسجد کے لیے ہم نے اصول یہ رکھا کہ ضرورت ہو یا نہ ہو اسے بنا دیا جائے، باقی ساری چیزیں حسب ضرورت بنیں گی۔ یعنی مثلا اگر آبادی 500 لوگوں کی ہے تو ہاسپٹل 5000 کا نہیں بنائیں گے، بیکار پڑا رہے گا وہ۔ تو جتنے کی آبادی ہوگی اتنے کے حساب سے میڈیکل فیسلٹی اور ایجوکیشن فیسلٹی بننی چاہیے۔
لیکن مسجد کو ہم نے سوچا کہ یہ ضرورت کے حساب سے نہیں رکھیں گے، اس کی جو بھی پروویژن ہے اس کو کر دیں گے۔ البتہ یہ جو ابھی آپ مسجد دیکھ رہے ہیں، یہ پورے اس پروجیکٹ کا جو مسجد اور امام بارگاہ اور زیارت گاہ کے نام پر ہے، یہ اس کا تقریباً 25-30% ہے۔ یہاں پر ایک امام بارگاہ ہے مردانہ، وہاں پر ایک امام بارگاہ ہے خواتین کے لیے، دونوں ہیوج امام بارگاہ ہیں۔ اس کے بعد سامنے ایک زیارت گاہ کا پروویژن ہے، تو ابھی کافی داستان باقی ہے اس میں۔ دیکھیے آہستہ آہستہ ہم ان سب کو انجام دیتے رہیں گے۔ آپ کی توجہات کا شکریہ۔ درود بھیجیں محمد و آل محمد۔